Praises to Allah, glory to Allah, subhanallah. Glory to Allah. In the beginning there was nothing but Allah. Not a single soul, young or old, nothing but Allah. No sun, no moon, no planet Earth, no guiding star. No day or night, there was nothing near or far. The first thing that our Lord created was the pen. He ordered it to write down every single thing. طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا. الخیر فاؤنڈیشن کے قربانی پروجیکٹ 2013 کے تحت پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں 3 ایسے گوٹ فارمز بنائے گئے ہیں جہاں سینکڑوں قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال پچھلے 17 سال سے کی جا رہی ہے. پہلی ویکسینیشن ہم نے ان کو کر دی ہے انٹیروٹاکسیمیا کی، اندروں کے زہر کی، جو سب سے موسٹ فیمس اور ڈینجرس ڈیزیز ہے، ہم اس کو کہتے ہیں. پورے 15 ایکڑ کے لیے کافی ہوگا. ہمارا جو قربانی کا پروجیکٹ ہے الخیر کا، انگلینڈ میں لارجسٹ پروجیکٹ. الحمدللہ جو ہے لوگ اتنا اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور اس لیے وہ ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں حصہ ڈالتے ہیں کہ ان کو پورا یقین ہے کہ سب کی قربانی صحیح ہوگی. تو ہمیں جو ہے صرف ان کی صحت وغیرہ کا ہی خیال نہیں رکھنا، بلکہ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کون سا جانور قربانی کے لائق ہے، کون سا نہیں. تو یہ رجسٹر آپ کے پاس ہوگا تو وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا کہ کون سا جانور 6 مہینے کا ہو چکا ہے ایگزیکٹلی وہ آپ کو پتہ ہوگا. کون سے جانور میں کچھ نقص ہے، جو ہے جیسے دانت کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی جی ہاں کوئی سینگ ٹوٹا ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو یہ جو ہے مطلب آپ لوگ پھر اس کو الگ کر دیں، اس کو مارک کر دیں کہ یہ قربانی کے لیے نہیں ہے. اس کو مطلب ویسے جو ہے بعد میں ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کریں وہ الگ ہے، لیکن قربانی کے لیے وہ استعمال نہ ہو. یہاں پر آپ ذبح کرنے کی جگہ بھی بنا رہے ہیں کوئی؟ جی بنائیں گے، خاص طور پہ وہ اس کو اچھی طرح کور کر کے. جی ادھر جو ہے نا جگہ ہونی چاہیے تھی درمیان میں. مطلب یہ شیڈ جو ہوتا ہے یہ یوں ہوتا ہے، یوں، پھر اس کے بعد دوسری چھت یوں کور ہوتی ہے. چھوٹے جانوروں کے لیے یہ حصہ ہے. ان کو ٹکس اور مائٹس جو ہے نا اور الرجی، کیونکہ یہ جانور ہوتے ہیں جب گریزنگ ایریا کے اندر جاتے ہیں، پانی ہوتا ہے، جوہر ہوتے ہیں اور جو جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو الرجی کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ٹکس اینڈ مائٹس ان کے اوپر بہت شدید اٹیک کرتے ہیں، اور انہی ٹکس اینڈ مائٹس کی ہی وجہ سے جانور ہمارے بڑے ہوں یا چھوٹے یہ وائرل اور بیکٹیریل ڈیزیزز کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر ہم ان کے یہ کرتے ہیں کہ اس ڈیپنگ ٹینک کے اندر ہم اس کو فل کر کے اس کے اندر میڈیسن ڈال کے اس کے اندر سے ان کو گزارتے ہیں. ڈیپنگ ٹینک کے اندر سے جتنے بھی ایکسٹرنل جو آرگنزمز ہوتے ہیں وہ ان سے جھڑ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ہمارا جانور سارا سال صحت مند رہتا ہے. یہ حفاظتی تدابیر کے طور پر اور احتیاطی تدابیر کے طور پر بہت اچھی ہے. یہ سائز کافی ہے؟ یہ سائز بالکل کافی ہے. طهره فلا يحوي نزقا طفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا
الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین امام قاسم رشید نے چند ماہ پہلے ان گوٹ فارمز کا دورہ کر کے قربانی کے جانوروں اور ان کی نگہداشت کا جائزہ لیا۔ الخیر فاؤنڈیشن کے رضاکار اور ان فارمز پر کام کرنے والے چرواہے اور مزدور بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس کی سلیکشن کرنے کا خاص پرپز یہی تھا کہ چونکہ یہ جانور جو ہے اگر اس کو باندھ کے رکھیں گے نا یہ بیمار ہو جائے گا، یہ چلتا پھر۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت کاسٹلی پڑ جائے گا، اس کا جو نیچرل رہنا ہے وہ یہ صومالی لینڈ جو ہے وہاں پر اپنا 380 ایکڑ زمین ہے ہماری وہاں پر اس مقصد کے لیے، 380 ایکڑ۔ ماشاء اللہ مطلب یعنی جانوروں کا اچھا سیٹ اپ کیا کہ ڈاکٹر کے لحاظ سے بھی جو ہے ہر چیز کا اور ہر پہلو کا اس میں خیال رکھا گیا۔ میکانزم یہ بنا رہے ہیں کہ جو جانور اگر بالفرض بریڈنگ ہمیں نہیں دے رہا تو ہمیں پھر اس کو نکال دینا ہے، صدقہ کر دیں یا کوئی اور جو ہے، یعنی یہ ہے کہ ہم پھر ہیلدی جانور دوسرا لے آئیں گے جو بریڈنگ کے قابل ہو۔ یہاں کے مقامی لوگ تھے جن کو ہم نے مطلب کہ اپنی طرف سے 40-50 جو ہیں گائے نہیں تھے، بکریاں تھیں نا، بکریاں وغیرہ دینی تھی، اور یہ تھا ہمارا ارادہ کہ وہ اس کی دیکھ بھال بھی کریں گے، ہم ان کو کچھ معاوضہ بھی دیں گے۔ اس کے ساتھ یہ تھا کہ جو ان کے بچے ہوں گے وہ ہم تقسیم کریں گے آن پروفٹ شیئر بیسس، ایکول پروفٹ 50-50۔ تو یہ پروگرام تھا ہمارا یہ جو سب سے زیادہ کامیاب جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس لائن کا، جس پہ ابھی تک ڈاکیومنٹری بنانے کا موقع نہیں ملا، اور تقریباً یہ 2008 سے چل رہا ہے۔ لاسٹ ایئر میں نے کہا تھا نا 4 سال ہو گئے، اب میں پچھلے سال سے 4 سال ہی کہتا آ رہا ہوں، حالانکہ 5واں سال چل رہا ہے۔ 2008 سے شروع کیا تھا ہم نے۔ وہ ایک پوری بستی ہے، مثلا ایک دیہات ہے، اس میں مان لیجئے کہ 50 گھر ہیں، ہر گھر والا جو ہے وہ یہ لائف اسٹاک کا ہی وہ کرتے ہیں۔ ان کو ہم نے ایک گھر کو جو ہے 18 بکری ہے اور 2 بکرے دے دیے، یہ 20 جو ہے ان کو دے دی۔ اس کا پھر پورا پروسیس ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، نظر رکھنے کا کہ کتنے بچے ہو رہے ہیں، کیا ہے یہ وہ سارا، ویکسینیشن کا یہ سب کچھ۔ اور اس میں پھر یہ کہ ہم ان کو جو اس کے بچے ہو رہے ہیں اس میں کچھ نہیں دے رہے، اس کا دودھ جو ہے ان کو مل رہا ہے اور اس پہ تنخواہ دے رہے ہیں ان کو۔ تنخواہ دے رہے ہیں ان کو ماہانہ، کہ وہ ہمارے جانوروں کی لک آفٹر کر رہے ہیں۔ تو ایک ہی دیہات ہے، وہاں پر 50 گھر ہیں، ہر گھر کے پاس 20-20 بکری ہیں، ہر گھر کے باہر جو ہے وہ رقبہ بنا ہوا ہے، انہوں نے جیسے وہ 20 بکریوں کو رکھنے کا، چارہ کا دینے کا، یہ وہ۔ اس کے علاوہ ان کی زمین ہے پھر جہاں وہ لے کر کے جاتے ہیں۔ اب چاہے وہ مطلب ہر گھر کی انفرادی طور پر زمین ہو یا یہ کہ 5-10 گھروں کی ملا کر کے ہو، وہ سارا ایک ہی خاندان ہوتا ہے تقریباً، تو وہ زمین پر لے جاتے ہیں چرانے کے لیے، سارا سب کچھ۔ اس میں مطلب ہمیں کافی اس میں فائدہ نظر آیا۔ ایک تو یہ کہ ان کے لیے اسٹیبلٹی ہو جاتی ہے انکم کی، کہ ان کو پتہ ہے فکس انکم آ رہی ہے ان کے پاس، ہر مہینے جو ہے اتنے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو دودھ مل رہا ہے وہ ان کا۔ تیسرا ہم نے یہ کیا کہ 50 گھر ہیں، ہر ہفتے میں جو ہے ہر تیسرے دن، مطلب ہفتے میں 2 دفعہ، 2 سے بھی زیادہ، ہر تیسرے دن ایک بکرا جو ہے وہ ذبح کریں گے اور وہ آپس میں جو ہے تقسیم کریں گے۔ اگر مان لیجئے کہ بستی میں 50 گھر ہیں تو 3-4 بکرے ہر تیسرے دن جو ہے وہ ذبح ہو رہے ہیں۔ اس سے یہ کہ ان کو روزی روٹی مل رہی ہے، ہر ہفتے میں جو ہے 2 دفعہ ان کو گوشت مل رہا ہے کھانے کے۔ اور اس سے پھر یہ ہوا، پہلے ایک دیہات سے شروع کیا، پھر دوسرا گاؤں، پھر تیسرا گاؤں، کئی گاؤں میں اس کو پھیلایا۔ فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا۔ 15 ایکڑوں پر مشتمل یہ قربانی پروجیکٹ کا ہیڈ محمد والا کا گوٹ فارم ہے، جس کا وزٹ کرنے کے بعد الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین امام قاسم رشید نے قربانی کے فلسفہ، اس کی اہمیت اور قربانی پروجیکٹ کے اغراض و مقاصد کو کچھ یوں بیان کیا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، ماشاءاللہ ہم نے آپ کو قربانی کے کئی سارے پروجیکٹس دکھائے ہمارے، اور بھی جو ہے لائف اسٹاک ایریاز دکھائے. آپ نے دیکھا احسان پور کا چھوٹا سا جو ہے ایریا آپ نے دیکھا، مظفر گڑھ، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے آج جتوئی میں جس طریقے سے شیڈز وغیرہ وہاں بنے ہوئے ہیں. تو یہ ساری پلاننگ چل رہی ہے ماشاءاللہ 2013-2014 کی قربانی کی امیڈیٹلی طور پر، اور یہ ایک دفعہ جو ہے سیٹ اپ ہو گیا تو ہر سال انشاءاللہ یہ کام آئے گا. اور اس میں جو ہے پہلے سے ہم لوگ ماشاءاللہ دوسرے ممالک میں کر رہے ہیں. جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہم نے کئی دیہات ہیں ہمارے جس میں جو رہنے والے ہیں وہاں کے ایک ایک مکان کو ہم نے 18 بکریے اور 2 بکرے دے دی. اس سے جو ہے ان کی گروتھ ہوتی ہے، اس سے کسانوں کو جو ہے دودھ ملتا ہے، اس سے جو ہے مطلب اپنا وہ لوگ دودھ سے خود بھی گزارا کرتے ہیں، باہر بھی بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں، ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے. ساتھ میں جو ہے ان کا ڈاکٹروں کا سارا نظام ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور یہ کہ ہر تیسرے دن 50-60 لوگوں میں کے حساب سے ہر 50-60 لوگوں کے لیے ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے. تو اس سے یہ ہو رہا کہ یہ نہیں کہ بس وہ پال رہے اور ان کو حسرت ہے کہ یہ دوسروں کے لیے پل رہا، نہیں، ان کو خود بھی مل رہا ہے اس میں سے. اور ماشاءاللہ جو ہے اس کا بھی یہ سسٹم ہے کہ آج اس کے گھر سے جو ہے بکرا چنا جائے گا، کل کو اس کے گھر سے، پرسوں کو اس کے گھر سے، تو اس طرح باری لگی ہوئی ہے. یہ باتیں وہ ہیں جو کہ 2008 سے ماشاءاللہ چل رہی ہیں. یہ ابھی تک ہم نے ویورز کے سامنے اتنا اس کا تذکرہ نہیں کیا، چونکہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے ہمارے لحاظ سے. الحمدللہ چل رہا ہے، کافی بڑا پروجیکٹ ہوتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے مقلب القلوب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے. آپ یہ دیکھیں 2008-2009 میں ہماری جو قربانی تھی بہت ہی مختصر سی تھی، یعنی 23,000 پاؤنڈ کی ہو گئی، 7,000 پاؤنڈ کی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2010 میں 46,000 پاؤنڈ کی ہوئی. 2011 میں جو ہے اپنا اس سے بڑھ کر کے جو ہے 500,000 پہ پہنچی، اور لاسٹ ایئر جو ہے ماشاءاللہ 2012 میں اوور 1 ملین پاؤنڈ کی جو ہے ماشاءاللہ قربانی ہوئی. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جو ہے اگر کوئی بندہ یا کوئی شخص یا کوئی کچھ لوگ جو ہے محنت کر رہے ہوں دل کے ساتھ، اور جو ہے ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے، صرف یہ کہ کوئی ان کا پروفٹ مقصد نہیں ہے، بلکہ جو ہے لوگوں کو روزی دینا اور ساتھ میں جانوروں کا پورا خیال رکھنا، ان کے علاج کا، ان کے صحت کا، ہر چیز کو اگر پیچھے سے وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ پبلک کے سامنے نہ بھی ہو، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پبلک کے دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کام کرنا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک وجہ ہے کہ الحمدللہ الخیر کا قربانی کا پروجیکٹ اتنا کامیاب ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایگزامپل بنوں اس سسٹم میں، اس قربانی کے پروجیکٹ میں، یورپین اور ویسٹرن کنٹریز کے لیے، کہ ایک بیسک پروجیکٹ کو آپ کس طرح لائیولی ہوڈ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں، ایک لائف اسٹاک کو لائف سیونگ پروجیکٹ کس طرح آپ بنا سکتے ہیں. یہ کر کے دکھاؤں، اور الحمدللہ دکھا رہے ہیں آپ کو. اور میری پھر دوسری چیریٹیز اور دیگر اداروں سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ بھی اسی فٹ اسٹیپس کو انشاءاللہ فالو کریں، اسی جو ہے طریقہ کار کو فالو کریں، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور مجھے بھی اجر و ثواب ملے گا جتنا کام آپ کریں گے اس کا، کہ آپ کو جو ہے ایک ایگزامپل بن کے ایک آنیسٹلی اور سنسیئرٹی کے ساتھ ایک کام کر کے جو ہے ماشاءاللہ دکھایا. یہ جو لائف اسٹاک ہے یہاں پر ابھی ابتدائی مراحل میں ہے. یہ شیڈز جو ہے ریسنٹلی تیار کیے گئے مختلف مقامات پہ. شیڈ کے نیچے اگر کھڑے ہوں آپ تو کافی ٹھنڈک ہے ماشاءاللہ. 15 ایکڑ کی زمین ہے یہاں پر. 15 ایکڑ میں سے 2 ایکڑ کی زمین اس کے لیے مختص کی گئی ہے، جہاں پر ان کے رہنے کا اور کھانے کا، پانی پینے کا، ان کے علاج کا اور سارا سسٹم جو ہے یہ لگایا گیا ہے. یہ پوری 15 ایکڑ زمین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماشاءاللہ کھجور کے درخت بھی دیے، جس پہ بہت اچھی کھجوریں آتی ہیں. اور یہ صرف 2-4 درخت نہیں بلکہ جو ہے میرے خیال میں شاید سینکڑوں کی تعداد میں درخت ہیں.
آم کے درخت دیے. تو بہرحال ماشاءاللہ اللہ نے اتنی زرخیز زمین دی یہاں پر. اس زمین کے ساتھ جو ہے نہر بھی چل رہی ہے, پانی کا سسٹم بھی ہے, اور اس زمین کے اندر ٹیوب ویل بھی ہم نے لگایا ہے, جو آپ نے پہلے دیکھا تھا. کافی بڑا ٹیوب ویل ہے جو کہ پوری 15 ایکڑ زمین کو جو ہے سریاب کرنے کے لیے کافی ہے. اگر خدا نخواستہ نالے کا پانی یا نہر کا پانی کسی وجہ سے جو ہے بند ہو جاتا ہے تو ٹیوب ویل کا جو ہے انف ہے کہ وہ اس کی کیٹر کر لے. 2 ایکڑ زمین میں یہ سیٹ اپ ہوا ماشاءاللہ. باقی 13 ایکڑ زمین کو استعمال کیا جا رہا ہے چارہ اگانے کے لیے, ان جانوروں کے لیے. وہ چارہ اگایا جا رہا ہے جو ان جانوروں کے لیے مناسب ہے, جو ان کی صحت کے لیے اچھا ہے, اور اس کے اوپر بھی جو ہے ہر وقت ٹیسٹ چلتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جانوروں کو کیا بیماری ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا علاج ہے, اور پھر اس کے بعد چارے کا کس طریقے سے بیسٹ یوز کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائف سٹاک کے حوالے سے بلکہ ہم کوئی بھی کام کریں تو اس کے لیے جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہماری اپروچ کے اندر ہوتی ہے, ہماری نیگلیجنسی کی وجہ سے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے جانور کو ضائع کرتے ہیں, وہ ان کی ہوتی ہے ڈیورمنگ. کہ جانور کے اندر, ان کے لیورز کے اندر, اسٹمک اور انٹسٹائنز کے اندر فرم انفیسٹیشن ہو جاتا ہے بہت زیادہ مقدار کے اندر. اگر ہم ان کو پراپر ہر 2 سے 3 ماہ کے بعد اگر ان کی ڈیورمنگ نہ کریں تو اس کے نتیجے کے اندر اینیمل کے اندر ٹاکسیسٹی پیدا ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. جو کچھ ہم کھلائیں گے وہ ان کو بالکل نہیں لگتا, اور ہمارا جانور ویک ہوتا جاتا ہے, اور فوراً ویک ہونے کے بعد یہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن ہم اگر ان کی پراپر ڈیورمنگ کریں تو جانور صحت مند رہتا ہے, پروڈکشن اچھی دیتا ہے, اور جب جانور ویک نہیں ہوگا, نیوٹرینٹس کی کمی نہیں ہوگی, صحت مند ہوگا, ہیلدی ہوگا, تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارا جانور باقی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. یہ سب سے اہم ترین چیز ہے اس کے اندر. دوسری جو چیز ہے اس کے اندر وہ انٹیروٹاکزیمیا, جسے ہم انتڑیوں کا زہر کہتے ہیں. یہ ایک خطرناک بیماری ہے جو اس ایریے کے اندر خصوصاً پورے انڈو پاک کے اندر اور ایشیا کے اندر بہت زیادہ مقدار کے اندر پائی جاتی ہے, اور بہت زیادہ, اور ہم اس کی ہر 4 ماہ کے بعد اس کی ویکسینیشن لازماً کراتے ہیں انٹیروٹاکزیمیا کی. پھر اس کی ٹائپس ہیں مختلف, وہ اس کی ٹاکسیسٹی کے حساب سے ہوتی ہے. خصوصاً یہ جو لیمبز ہوتے ہیں, یہ ان کے جو چھوٹے جو ینگلیٹس ہوئے ہیں, جو ان کے بچے ہیں, اگر ان کے اندر آئے تو وہ فوراً بالکل ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر جو امیونٹی ہوتی ہے, جو قوت مدافعت ہوتی ہے, وہ بالکل کم ہوتی ہے. ان کے اندر ان کے حوالے سے کچھ زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ویکسین کرتے ہیں. ابھی 1 ہفتہ قبل جب ہم نے ان کو پرچیز کیا تھا تو ہم نے سب سے پہلے ان کی ویکسین کرائی انٹیروٹاکزیمیا کی, اور اس کے فوراً بعد ہم نے ان کی ڈیورمنٹ کرائی تھی. اس طرح جو دوسری ڈیزیز ہے اس حوالے سے وہ ہے CCP ویکسین کپرائن پلورو نمونیا کی. خصوصاً آج کل جس طرح موسم چینج ہو رہا ہے, یہاں رات کو تھوڑی سی ٹھنڈ ہوتی ہے اور دن کے ٹائم بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, یا جس طرح سردیوں سے فوراً گرمیاں آتی ہیں, گرمیوں کے بعد فوراً سردیاں آتی ہیں, تو سال کے اندر یہ 3 جو ٹرمز ہیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ان کو نمونیا کی ویکسین کرتے ہیں, تاکہ ہمارا جانور نزلہ زکام ہو جاتا ہے, ان کے جو لنگز ہیں ان کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے. ہم ڈاکٹر فہیم یہی سمجھتے رہے یہ نزلہ زکام اور یہ نمونیا جو ہے صرف انسانوں کو ہوتا ہے. آج یہ بھی پتہ چل رہا ہے یہ مطلب کہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے, اور اس کے لیے بھی پوری ایک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا دوسرا ماڈل ولیج ہے. وہ ماڈل ولیج آپ نے بنایا تھا انسانوں کے لیے, یہ جو ہے جانوروں کے لیے. اس میں صرف اگر کمی ہے تو اسکول کی, بس اسکول نہیں ہے, ان کی کلاس رومز کے لیے وہ خود کھلی پر آ کے چارہ کھائیں گے, پانی پی کے. ہاں, مطلب انہیں سکھانے کا سسٹم ہوگا ان کو. اصل میں مجموعی طور پر تو ہم اگر کہیں پوری دنیا کے اندر انسانوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بس لائف سٹاک کے, لیکن ہم اگر پاکستان کے علاوہ جو ادر کنٹریز ہیں لائف سٹاک کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. سب سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت آگاہی مہم کی ہے, اور جو سب سے زیادہ خوشی ہے وہ اس بات کی ہے کہ الخیر فاؤنڈیشن نے ہی اس کا بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم اس قربانی کے پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر آگاہی اور شعور کی مہم بھی ہم اجاگر کریں گے, ان کے اندر ان کو بتائیں گے تاکہ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. یہاں اگر دیکھیں ماشاءاللہ ان کے شیلٹر کا بھی ہے, ان کے پانی کا بھی سسٹم ہے, ان کے علاج کا بھی ہے, ان کا چارہ کاٹنے کا بھی ہے, ان کے لیے فارمنگ وغیرہ کا بھی ہے.
ان کے لیے ان کی گھومنے کی جگہ ہے جو ہے. نہیں ماشاءاللہ جو ہے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ چل رہا ہے نا جی. اور کاظم بھائی یہ ہمارے لیے بڑا سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ قربانی 2012 مطلب کہ پاکستان ٹیم کے لیے ایک چیلنج تھا. الحمدللہ ہم نے یہ چیلنج قبول کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی جو ہے مطلب کہ کھانے پینے کا کہ یہ مٹن کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے پاکستان میں جو مہنگائی ہے اور گوشت جو چھوٹا گوشت ہے مطلب کہ مہنگائی آسمانوں کو چوم رہی ہے. مور دین 48% لوگ غربت کی لکیر سے بالکل. اور یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جن کے ملک جن کو یہ قربانی تقسیم ہوتی ہے ریئلی میں پھر سے یہ ڈونرز کو کہتا ہوں کہ بھئی الخیر کا جو پروجیکٹ ہے صرف یہ ایک قربانی ہی نہیں بلکہ آپ جو روزگاری کا ایک سلسلہ بن رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ غریبوں کی مدد ہو رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو بڑے لیول پہ لے کے جائیں اور انشاءاللہ ہماری طرف سے یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ کامیاب ہو اور آگے چل کے اس کو اور بڑے پیمانے پہ کیا جائے انشاءاللہ.